الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل مکہ کے لوگ طبقاتی تقسیم کا شکار تھے۔ جو لوگ غریب تھے وہ نسلوں سے بکتے ہوئے آ رہے تھے، اور جو امیر تھے وہ نسلوں سے بیچتے ہوئے آ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تقسیم تھی یہ ختم کی، مساوات کا درس دیا۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے باہر تشریف لے گئے، ایک غلام ملا، اور اس غلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے حیرانگی کا اظہار کیا کہ اتنا خوبصورت شخص۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کون ہیں، آپ نام بتاتے تھے کہ میں محمد بن عبداللہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں۔ اس چرواہے نے کہا، وہ غلام تھا، بولتے آپ ہیں جس کی وجہ سے مکہ کے اندر بہت حالات خراب ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی میں ہوں جس نے اعلان نبوت کیا۔ اب غلام سوال کرتا ہے، غلام کہتا ہے کہ اگر میں اسلام لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ مکہ کے سربراہان اور مکہ کے سردار اس غلام کو ہاتھ میں لانا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ نہیں کہا کہ تجھے جنت ملے گی، یہ نہیں کہا کہ تجھے حوریں ملیں گی، یہ نہیں کہا کہ تیرے لیے یہ درجات ہوں گے، بلکہ جس شے کی اس کو ضرورت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ارشاد فرمایا۔ معاشرہ اس کو عزت نہیں دے رہا تھا، اس غلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو ایمان لے آتا ہے تو جہاں ابو بکر بن قحافہ جیسا سردار جس صف میں بیٹھا ہوگا تو بھی اسی صف میں بیٹھا ہوگا۔ تو وہ شخص، وہ غلام مچل گیا، بولتے یا رسول اللہ اتنا اچھا اسلام کہ ایسا سردار جس سے ہم ہاتھ نہیں ملا سکتے تھے اس سردار کے برابر میں بیٹھوں گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو ارشاد فرمایا، اور سن، اگر تو پہلے آ گیا اور یہ سردار بعد میں آیا تو پہلی صف کے اوپر کھڑا ہوگا، وہ تیرے پیچھے کھڑا ہوگا۔ اس غلام نے خوشی کا اظہار کیا، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اگر اس غلام سے پوچھا جائے کہ تجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے اوپر خوشی ہے یا نہیں ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ مجھے تو معاشرہ انسان نہیں سمجھتا تھا، اگر مجھے ایک برابری ملی، مساوات ملی، اور ایک سردار کے ساتھ صف کے اندر کھڑے ہونے کا موقع ملا، تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد با کرامت کا کمال ہے۔ اور مکہ کے اندر یہ بھی تاریخ رہی ہے کہ مکہ کے لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں دیں اور اس نے ان 2 بیٹیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، اپنی استطاعت کے مطابق ان کو تعلیم دی، اور بالغ ہونے کے بعد ان کے لیے اچھا رشتہ ڈھونڈا اور شادی کر دی، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ یوں جنت میں جائے گا۔ یہ وہ معاشرہ ہے مکہ کا کہ جہاں زندہ بچی کو قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا تھا، جس کی چیخیں آسمان سنتا تھا۔ اس بچی کی پرورش کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں، اور صرف جنت میں اکیلے بھی نہیں، پڑوس رسول بھی مل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر اس بچی سے پوچھا جائے کہ میلاد منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، وہ تو بچی کہے گی کہ قیامت تک جیتی رہوں اور ایک ایک ساتھ کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی دھومیں مچاتی رہی ہوں، تب بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتی۔ اور تاریخ رہی ہے انسانوں کی اور امتوں کی کہ جب کوئی گناہ کرتا تھا، گناہ دہلیز کے اوپر لکھا جاتا تھا، گناہ ماتھے کے اوپر لکھا جاتا تھا۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی اللہ کے حضور کہ اے اللہ، میری امت کو یہ شرمندگی اس دنیا میں نہ ہو، گناہ میں کرتا ہوں، میرا گناہ
میری دہلیز کے اوپر نہیں لکھا جاتا۔ گناہ میں کرتا ہوں، میں اس گناہ کے سبب درندہ نہیں بنتا، جانور نہیں بنتا، اس کا سبب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اتنے گناہوں کے باوجود بھی ہم زندہ اور تابندہ انسانوں کے روپ میں موجود ہیں، ہمارے عیب نہیں کھل رہے، تو یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا کمال ہے۔ یہ انسانیت اپنی ابتدا سے لے کے انتہا تک ہر روز شکریہ ادا کرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، اور ہر روز میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منائے، تب بھی اس کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ میلاد منائیے شریعت کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے، اور سب سے اہم ترین اپنے بچوں کو تعارف کرائیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، خلفائے راشدین کا، اہل بیت اطہار کا، ائمہ مجتہدین کا، جن کی بدولت اسلام ہم تک پہنچا۔ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی صحیح معنوں میں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔